اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ پہل اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر بڑا حملہ کر کے کی۔ شام اور لبنان کو خاموش کروانے کے بعد ایران کی باری کیوں آئی؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے پنے پلٹیں تو اندازہ ہوگا کہ مسلم ممالک کی یہ جنگ آج کی نہیں، لگ بھگ 80 سال پرانی ہے۔ اسرائیل کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد 14 مئی 1948 کو عمل میں آیا، جب اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک یہودی اور ایک فلسطینی ریاست بنانے کی منظوری دی۔ اس فیصلے کو عرب ممالک نے تسلیم نہیں کیا اور اسرائیل سے پہلی جنگ لڑی۔ تاہم اسرائیل کے ہاتھوں مصر، شام، لبنان، سعودی عرب اور یمن کے فوجی اتحاد کو بری طرح شکست ہوئی۔ 8 سال بعد سوئس کینال پر تنازع اسرائیل اور مصر کو ایک مرتبہ پھر سامنے لے آیا، جس کا حل امریکہ اور سوویت یونین کی انٹرونشن کے بعد ہوا۔ 60 کی دہائی میں شام، لبنان اور اردن سے فلسطینی گوریلا گروپس اسرائیل پر حملے کر رہے تھے۔ نومبر 1966 میں اسرائیل کی جانب سے جوابی حملے سے معاملہ شدت اختیار کر گیا اور 5 سے 10 جون 1967 تک 6 روزہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کا آغاز لبنان، شام اور اردن کی جانب سے اسرائیل پر حملے سے ہوا، مگر اسرائیل نے سخت کارروائی کر کے مغربی کنارے غزہ، گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 1973 میں یوم کپور جنگ میں مصر اور شام نے اچانک حملہ کر کے اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا اور 1979 میں اسرائیل سے معاہدے کے بعد مصر نے سینائی واپس حاصل کر لیا۔ 1978 میں اسرائیل نے لبنان کے جنوبی حصے میں موجود فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کے مرکز پر حملہ کر کے پہلی بار لبنان میں کارروائی کی، جس میں 2000 تک اموات ہوئیں۔ ایسے ہی ایک اور حملے کے نتیجے میں حزب اللہ وجود میں آئی، جو 2006 کی دوسری لبنان جنگ میں اسرائیل کے خلاف مضبوط طاقت کے طور پر ابھری۔ 1987 میں پہلی انتفاضہ کے بعد حماس وجود میں آئی اور ایران ان دونوں تنظیموں کی حمایت کرتا ہے۔ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر لبنان میں ہے اور حماس کا فلسطین میں۔ حزب اللہ اور حماس کو کمزور کرنے کے بعد اسرائیل نے ایران کا رخ کیا، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے، جو اس کے لیے خطرہ ہے۔